اے لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بھائی سکی گل کرنے. اے گئے فلم ڈرامے، انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے میں کھا کے مسلمان نسل نو اسی برباد کر دیتا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت میں نوجوان کے پاس آ گئے. ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی دل سے عشق توانا امین شواد. اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کر دے، لوٹے بسترے تے دریاواں سمندراں وچ گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائے جا پہنچتے ہیں اتنے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. تے او کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے. ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں، وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے. ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں. ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان اتنے جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑ والا ہندو دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی طبیعت خراب ہوئی تے آپ دے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے. آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی. اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ. فرمایا تو مخالفت کرنی، پڑھ ہن کلمہ. کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ کہاں نے موتر ہی پیوے. اور تسی کہڑے صوفی کیسی ہوتے؟ اے سلطان الہندی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ. انہیں کیا بابے اور پھسا لیا ہوں تو پڑھنے باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا. آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ. یہ ہے جی ہمارے صوفی. ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں. حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ تصوف کس کو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. مڈے کتاب لے آئے ہو اے میں نو دے ذرا کشف الماجور سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی. اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا. تے داتا صاحب لکھا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات. ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں. ہاں جی ایدے وچ میں نشان لا کے رکھیا. فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ. صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی. آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں. صدیق اکبر دے بارے آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہیں زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی فرمایا کافر کوئی نہیں کافر ہم. بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی. انہاں کیا تالف الناس ورفق بہم، انہاں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو نرمی کرو چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں. صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام. آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. یہ ہے صوفی. آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا. اتنی کیڑے صوفی آدھی گلاں کرنے. داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے. کامل کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے ساری نیکیاں لے لے. اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے ماں کا سارے بڑے ہیں. اسی کسی دی کدی نفی کی تھی لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو. حیات افائی افادی جمع حیتن جمع حیات. آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے فرمایا صدیق ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے اور غار والی نیکی دے دے. تو ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے. بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے جناب. اسی ممتاز قادری دے نہ لیندے ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا. تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا. فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضر امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا. آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترامی دیوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے 40 پہلوان بلائے. انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہندا اور بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام. امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی. 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ.